نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا درود و سلام پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سبھی پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین ویا شفیع المذنبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعد از حمد الصلاة تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام محبان صحابہ و اہل بیت اور باپردہ گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیادی پیکرا عفت ماں میری امامہ بہنہ بیٹیاں اج دیئے پکیزہ محفل چودھری اللہ دیتا نمبردار گوندل صاحب آپ نے اصول برکت اصول رحمت اور اصول رضائے خدا بندی دی نیت نال اج لجپال نبی دا جشن منایا ہے میرا مالک انہ دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے کھل کے کہہ دو آمین اور میں بارگاہ لم یزل دے اندر حضرت غازی عباس علمدار شہنشاہ وفا آپ دے بے مثل کٹے بازوان دا واسطہ دے کے کرب و بلا دے عظیم ذریعہ دا واسطہ دے کے اور حضور علیہ السلام دیاں پیاریاں ظلفان دا واسطہ دے کے دعا کرانگا میرے مولا چودھری اللہ دیتا نمبردار گوندل صاحب نو نیک بیٹی عطا فرما کھل کے کہہ دو آمین میرے تو قبل شہنشاہ نقابت مقبول عوام عزت مآب صاحبزادہ ذینورین علوی صاحب آپ نے باکمال انداز دے اندر نقابت فرائض سر انجام دیتے تلاوت ہوئی عالم اسلام دے مایا ناز ثنا خان حضرات نے بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام بیچ نظرانہ در پیش کیتا بحمداللہ فقیر وعدہ دی مطابق حاضر ہے سردی دا ایک شدید موسم اور آپ حضرات نرم گرم بستر چھوڑ کے نیند چھوڑ کے آج کملی والے دے جشن چاہے ہو یہ توڑا اونا یہ پیغام پہ دیندہ ہے کہ تون نیند نال پیار نہیں تون آمینہ دے لال نال پیار ہے سبحان اللہ احباب جی بقار یہ ذہن دے اندر رکھو تو تے میں پھر مخلوق انسانیت نہ تعلق رکھنے ہاں اور تو تے میں حضرت انسان ہاں اتھے تے میرے نبی نے جبل احد دی چوٹی تے قدم رکھ کے حضور نے فرمایا سی کہ دنیا والوں سن لو اے جبل احد
سرکار نے فرمایا اے ساڈا یار ہے اسی ادے یار نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی جائے سمجھ اچھی وعدہ آکھو سبحان اللہ غور کرنا میں اس حدیث پاک نو تفصیلاً عرض کرانگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوت پہاڑ دی جاری دا اعلان مسجد نبوی وچ بیٹھ کے نہیں کیتا مدینے دے کسی چوک وچ کھڑے ہو کے نہیں کیتا مدینے دی کسی گلی تے بازار وچ کھلو کے حضور نے اوت پہاڑ دی جاری دا اعلان نہیں کیتا بلکہ میرے نبی نے اوت پہاڑ دی جاری دا اعلان کرنے واسطے انداز پتہ کی اپنایا ہے حضور نے سیدنا صدیق اکبر جناب فاروق اعظم تے عثمان غنی انہاں اپنے غلامانوں میرے نبی نے نہ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تو پار آئے اور پھر اوت پہاڑ دی چوٹی تے حضور چڑھے یعنی کھل کے آکھو سبحان اللہ میری گزارش ہے جدوں میں حضور دی ادا دا ذکر کرا مچل جایا کرو یہ تے تن پتہ ہے نا جدوں کملی والے نے سرما اکھاں چ پایا تے رب نے اس سرمے دیاں بھی تما پایا سرکار نے زلفاں نو کنگھی کیتی تے رب نے اس ادا دی بھی تم پائی ہے اگر وہ کائنات دا خالق ہو کے یار دیاں اداواں تے انہاں ناز کردا ہے اسی دی مخلوق ہو کے محمد دی ادا تے ناز کیوں نہ کریے احباب شبقار ہوں توجہ میرے آقا نال وفاق کرنے والی ہو ارے اوت پہاڑ دی چوٹی تی حضور نے قدم رکھیا اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں وہ لفظ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلے اے دماغ ختم کر دیو بہت شکریہ ایک تے تو سنچارے ڈبے سیر اتے رکھ چھڑے ناراض نہیں ہونا انہاں تھوڑا دور رکھنا سجے احباب شبقار شمع رسالت پروانو اب حضور کی حدیث سنو فرمان مصطفیٰ سنو اوت پہاڑ کی چوٹی پہ حضور کھڑے ہیں اللہ اکبر میں ایک جملہ علوی صاحب بولنے لگا وہ جنہ دا روزہ ویکھنے نال ساڑھے واسطے شفاعت واجب ہو جاندی ہے وہ پہاڑ کیڈا خوش نصیب ہے وہ دی چوٹی تے محمد قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم اے پہاڑ تیرے نصیبان سلام ہوئے کہ آج تیری چوٹی تے اللہ دے یار دے قدم اور حضور علیہ السلام نے نا اتھوڑ جملہ جرہ ارشاد فرمایا جملے بال میں حدیث پوری پڑھا گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو قدم رکھیا ہے محدثین لکھ دینے جڑا اوت پہاڑ وجد وچ آ گیا ہے اب آپ جی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والی ہو ارے انہوں چاہ چڑھے آج میری چوٹی تے اللہ دا یار آ گیا ہے انجنہ کرو ذرا مسکرا کے آکھونا سبحان اللہ اب آپ جی وقار ایک کل بڑی مزے والی ہے میرا چیلنج ہے ارے کوئی دنیا دا ملہ ثابت کرے مدینے دے ہور لوگ بھی اس اوت پہاڑ تے آئے نے ارے بڑے بڑے آدھے وڈیرے آدھے قدم لگے تاجر بھی آئے اباب جی وقار بڑے بڑے بزنس مین بھی آئے ارے کوئی دنیا دا ملہ ثابت کرے مدینے دے کسی اور شخص دے قدم لگ لینا اس اوت پہاڑ تے اتے وجہ تاری ہویا ہوئے نا رب کعبہ دی قسمیں یہ اودو وجد بھی چاہیا جدو مٹھے محمد نے قدم رکھے ہے پتہ نہیں تو نہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نکتے میرا پتر ان گھڑے تھلے تقریر شروع ہو گئی ہے تو سیتے اینج ان کئیاں چادریں اینج لیلیاں نے ماشاءاللہ ایک کھول کیا کو سبحان اللہ میرے مزاج نو تسی سمجھ دیو سرکار دے غلام بیٹھے ہو اباب جی وقار شمع رسالت پروانو ایتھے میں ان جڑا نکتہ بیان کر لگا علوی صاحب ارے میرا نبی اوت پہاڑ کی چوٹی پہ قدم رکھے پہاڑ کو پتہ چل جائے ختم نبوت کا تاجدار آگے احباب سی وقار پتہ چلا ہے تب پہاڑ وجد میں آیا پھر میں تڑپ کر کیوں نہ کہوں اگر مصطفیٰ کے آنے کی خبر اوت پہاڑ کو ہو سکتی ہے تو اللہ بھتا نمبردار کے جشن منانے کی بھی خبر مدینہ زہرا کے بابا اور اگلا جملہ سن لو میں کیڑا نکتہ بیان کر رہا ہے میں حدیث دے دائرے وچ رہ کے ساری تقریر پہ کرنا اب آپ جی وقار مشکاہ شریف دے اندر ارے بڑے بڑے محدثین نے ڈاکٹر افتاب صاحب نقل فرمایا ہے امام الانبیاء نے قدم رکھے ہے اوت پہاڑ نو چاہ چڑھ گیا ہے اللہ دا یار آ گیا ہے شاہ فیروز ماشار آ گئے نے اب آپ جی وقار پھر اسی کیوں نہ کہیے سونا آیا کہ جہاں سارا سجدہ گیا جی سونا آیا چے جہان سارا سجدہ گیا بیس ختم کر دیو ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہو سونا آیا چے
ایک اور گونج پیدا ہو جائے میرے مسلمان بھائیو ارے ضلع چنیوڑنا تلگ رکھن والے ہو تسی بے خبر نبی دا جشن نہیں منا رہے تسی با خبر نبی دا جشن منا رہے ہو اب آبے جی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو اب آبے جی وقار ایک میں دلیل دین لگا ایک یفور نامی گدہ مبارک اب آبے جی وقار میں پتہ اس گدے نو گدہ مبارک کیوں آکھے ہوئے اب آبے جی وقار او دی وجہ دسن لگا ماں ہے گدہ سی لیکن اتنا بختاور ہے انہیں اپنی پشتے کملی والے تو علاوہ کسی نو بین ہی نہیں دیتا آئے ہاں اٹھا محدثین نے نقل فرمایا ہے اللہ دی قسم یفور نامی گدے مبارک نے اپنی پشتے حضور علیہ السلام تو علاوہ ارے کملی والے تو علاوہ کسی نو بین نہیں دیتا میں قربان جاما اس گدے نے ایک دن خود میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتا عرض کردہ سونیا میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں تسی نبیاں وچوں آخری ہو قیامت تک سونیا تو اڈے تو بات ارے کوئی نواں نبی نہیں ہونا اور اگلی گل سن لو جڑے پڑھے لکھے حضرات انہاں تساں تڑپ جانا ہے اگلی گل بڑی بات کمال ہے جدوں امام الانبیاء اس یفور نامی گدے نو آندے سن جا بلال نو بلا کے لیا آئے آئے جا میرا آڈر ابو بکر نو بلا کے لیا جا ابو حریرہ نو بلا کے لیا جا طلحہ سعد بن نبی وقاص نو بلا کے لیا تاجدار ختم نبوت اس گدے مبارک نو جدو آڈر دیں دے سن اللہ دی قسمیں وہ جس نوکر دا نام حضور نہیں دے سن ایک گدہ کدی تھڑکے آنے سی سدھا اس محمد غلام دے دروازے دے ارے گدھا ہو اس کی پشت پہ میرا نبی سواری کر لے ارے وہ اتنا باخبر اگر یہ اتنا باخبر ہے تو جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا وہ کتنے باخبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کمال تو اڈا ماحول بڑی مہربانی میرے مسلمان بھائیو اے تریوے نکتے اللہ دا واسطہ جی یاد رکھے جی یہ میں پیٹ اینڈ حدیث دیاں کتاباں دا ریفرنس دے کے رد پیا کرنا وا یفور نامی گدے نے کملی والے تو علاوہ کسی ہور نو اپنی پشتے بین ہی نہیں دیتا اور انہیں سرکار دی بارگاہ وچے نارج کیتا سونیاں نبی بڑے بڑے آئے نے ہر نبی تو بعد نبوت دا دروازہ کھلیا رہا ہے لیکن کملی والی جدو تسی آئے ہو نا اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے تسی آخری نبی ہو اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں تے نالی ویکھو نا ارے یفور نامی گدہ انہوں میرے جدو میرے آقا نے فرمایا نا جا بلال نو بلا کے لیا انہیں ٹر پینا اللہ دی قسم جے سیدھا بلال حبشی دیاں قدمہ دے اندر میرے نبی نے فرمانا جا عمر ابن خطاب نو بلا کے لیا ارے انہیں ٹر پینا سیدھا جناب عمر دے دروازے تے یہ میں وقت ضائع نہیں پیا کردا میں پیغام دینا چاہنا چنیوٹ والے ہو ارے جنہ دی نظر دا کمال تائیں تھے آلہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا خان تاجدار بریلی نے کیا چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھی سے پاتے ایک اور زور لاؤ جھٹ بندے بیٹھے ہو ذرا چاکا لاؤ تے مسکرا کے شردی نو زین تے نہیں غالب ہون دینا ایک اور محبت نال چمک تجھی سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے مداحیاں الاللہ بإذنہ وسیرا چمنیرا چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آؤ میرے آقا دی حدیث سماعت کرو امام الانبیاء نے اوت پہاڑ نو پتہ کی کیا ایتھون زیناد رکھنا ہے اوت پہاڑ اللہ تھاریاں نو لے جائے میں جبل احد دی زیارت کی تھی اب آبے جی وقار ایتھے حاجی بیٹھے ہونگے ارے جڑے جبل احد دی زیارت کر کے آئے نے اللہ ہر رکھ نو جبل احد دی دید نصیب فرمائے اب آبے جی وقار اس سے پہاڑ دے قریب
کریم حضرت امیر حمزہ دا مزار سید الشہداء اس جبل احد کریم اباب جی وقار احد شہداء دے مزار نے اباب جی وقار میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو میرے آقا نے جدو ویکھیا نا اے پہاڑ حرکت دے اندر امام الانبیاء نے پتہ کی فرمایا چودھری اللہ دیتا نمبردار گوندل صاحب نے آج جس لجپال نبی دا جشن منایا اس میرے نبی نے اود پہاڑ نو مخاطب کر کے آکھیا اسکت یا جبل احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان اور چندیوٹ والیوں میرے نبی نے فرمایا اے اود پہاڑ رک جا تیرے تک شان والا نبی ہے ایک صدیق دو شہید نے ایک ری مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ ذرا غور کرنا توجہ کرنا میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو امام الانبیاء اوت پہاڑ نال گفتگو پہ کر دینے پتھراں دا بڑا پہاڑ ہے او دینا میرا نبی گفتگو پیا کر دے ذرا غور کرو اباب جی وقار نبی دا کم ارے فضول نہیں ہوگا ارے نبیاں دا کم بیکار نہیں ہوگا ایچھے پوائنٹ والا غور کرنا اے دا مطلب ہے کملی والے دی گفتگو نو اوت پہاڑ نے سنے اگر او نہ سنو سکدا ہوندا کدی میرا نبی او دینا گفتگو نہ کر دے ایتھے پھر میں گل ٹنکے دی چھوڑ تے کیوں نہ کرا لجپال مٹھے محمد دی گفتگو اگر پتھراں دا پڑیا پہاڑ سن سکدا ہے کہ امتیاں دا پڑیا درود بھی مٹھا محمد مدینے میں سن سکدے پتہ نہیں تو نہ سمجھ ہمار پترہ تو کیڑی سو نعرہ حیدری اے ذرا لبا تو چادرہ اٹھاؤ بڑی مہربانی میرا مزاج 5 سال ہو گئے نے مجمع 50 بندے ہون 500 ہون 5000 ہون 50000 ہون میرا تقریر دا لیول ایک کو جا ہوندا اے ذہن چ رکھو ہاں تو تسی بھی اسے لیول چاہو اور ایتھے میں کیوں نہ عرض کراں بیٹھے نے مدینے وچ ہر شادی خبر رکھ دے ایک اور پیار نہ پڑھنا ہے میں جتھے بھی ٹر جا سرکار نظر رکھ دے گونج پیدا ہو جائے میں جتھے بھی ٹر جا اللہ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اوت پہاڑ نو پیان دینے رک جا ارے تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق کے 2 شہید نے صدیق کون ہے ابو بکر 2 شہید کیڑے سن ایک جنابی عمر دوسری عثمان غنی اباب جی وقار میں قربان جاواں عظمت صحابہ تو ارے عظمت صحابہ دا ذکر میرے نبی نے پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کے کیتا ہے اباب جی وقار سرکار مدینہ نے اوت پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے ارے عظمت صحابہ دا ذکر کر کے دنیا نو دسیا ہے ای او ذکر کرن والا مصطفیٰ وے سنن والا اوت پہاڑ آئے ذرا توجہ کرو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو اور اگلا جملہ بڑا اللہ ہے اباب جی وقار نالی امام الانبیاء نے فرمایا اپنے غلاماں نو آندے نے ہاذا جبل احد اے حضور دی حدیث ہے تاجدار ختم نبوت ابو بکر عمر نو آندے نے عثمان غنی نو آندے نے لجپال نبی نے فرمایا اے اوت پہاڑے اے اوت پہاڑے اوے لوگوں نے اتھے دھیان تے کرو نا ہمیشہ اللہ دا تعارف ادنا کرواندا ہے اباب جی وقار پیر دا تعارف مرید کرواندا ہے استاد دا تعارف شاگرد کرواندا ہے اے دنیا دا اصول ہے افسر دا تعارف سیکٹری کرواندا ہے اباب جی وقار اے دنیا دا اصول ہے پر میں قربان جاواں لجپال نبی دی لجپالی تو میرا نبی اپنے غلاماں نو پہاڑ دا تعارف کروا رہے نہیں ذرا پن سن ایک اور پھر تڑپ کے آنکھوں سبحان ارے اس کی حیثیت کیا تھی وہ پتھروں کا بنا پتھر کی حیثیت کیا ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے اس کی حیثیت کی طرف نہیں دیکھا اس کے جذبہ عشق کے رسول کی طرف دیکھا ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو
अगू सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, इमाम उल-अंबिया ने फरमाया युहिब्बुना, आए हाय युहिब्बुना, हुजूर गुलामां नूं आंदे ने ये है ते पहाड़ पर साडा यार है, आए हाय पर साडा यार है। ये मैं हदीस दा खुलासा पे बयान करना। गोंदल साहब इमाम उल-अंबिया हसनैन करीमैन दे नाना ने फरमाया, अरे फरमाया है पहाड़ पर साडा यार है। ते मैं कुर्बान जावां ताली ते दूआ हत्थां नाल वजदी है ना। लाजपाल नबी अगू चुप नहीं होए, अगू मुस्कुरा के आंदे ने ये साडा यार है, असी एदे यार ओए लोगो मेरे नबी नाल वफा करन वाली हो, अरे नमाज पढ़ के नबी नाल वफा करन वाली आ, दाढ़ी मुबारक रख के मेरे नबी नाल वफा करन वाली हो, मां दियां तलियां चुम के मेरे नबी नाल वफा करन वाली हो, वालिदैन दा अदब करके मिठे मुहम्मद नाल वफा करन वाली हो। ओए जेड़ा नबी अरे पहाड़ नू वफा दा सीला ए देवे, ए साडा यार है, असी ए दे यार हां, ते फिर उन्हां कब्र हशर विच क्यों नहीं कहना ए साडा बन के आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों फिर मैं क्यों ना कहूं रूह कौनो मकां पे निखारा गया, सबकी बेचैनियों को करारा गया। कमाल बड़ा दिल खुश हो रहा फिर मुस्करा के। आज मैं थोड़े बाजू नहीं चुवाने ना लहराने ने, उसकी वजह सर्दी अगे बड़ी, लेकिन लब हला के पढ़ो। सबकी बेचैनियों को करारा गया। मैक दी आवाज पुत्र खोल छड़, अल्लाह तेन सलामत रखे ते तेन अल्लाह ताला ऐसे साल मदीने ले जाए। सबकी बेचैनियों को करारा गया, मरहबा मरहबा है किसी ने कहा, आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है, आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका नाल वफावा करने वाली हो, मुस्तफा करीम दे गुलाम बैठे हो। मैं बड़ी आला दास्तान बयान करन लगा, तुहाडी मन दी दुनिया मचल जाएगी। अब आबे जी वकार अबू जाल उन्हें बड़े बड़े प्लान बनाए साडे नबी नूं लाजवाब करने वास्ते। इसे जालम ने हत्थां दे अंदर कंकरियां पकड़ियां सन, जमीन तो उठाइयां सन। अरे इन्हें जदों जमीन तो उठाइयां सन ना, इन्हें हर पासे नजर मारी, मैं कोई मेनू वेखण वाला ते नहीं। अब आबे जी वकार अरे चलदा चलदा मेरे नबी दे दरबार वाल आ रहा। अगू मेरे आका मक्के दी गली हुई सामने आ रहे सन। अबू जाल ने जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सामने मुठ करके आंदा, जी तुसी नबूवत दा दावा करदे हो। मेरे नबी ने फरमाया मैं छड़ा नबूवत दा दावा नहीं, मैं खत्मे नबूवत दा दावा करना। अबू जाल कमीने ने पता की किया, उन्हें अपनी मुठ अगे की। मेरे आका नूं आंदा, जी अगर तुसी सच्चे नबी हो ये दसो मेरी मुठ दे अंदर की चीज है। ओए चनियोट वाली हो, मेरा नबी मुस्कुरा पे ने। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया और मक्के दिया चौधरिया ए दस मैं दसाया तेरी मुठ वाली शायद से। हाय हाय मैं कुर्बान जावा। अलवी साहब अबाबे जी वकार किबला आफ्ताब साहब ओ इलाके वाली हो, मेरे नबी नाल वफावा करन वाली हो। वो अबू जाल सी ना, ओदी ते मत अगे मारी गई सी। अगर कुछ मत होंदी, कुछ अकल होंदा, कुछ दे नसीब होंदे, उत्थे ही मेरे नबी दा कलमा पड़ जांदा। अबाबे जी वकार लेकिन खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम। हुण जदों मेरे आका ने ना फरमाया मैं दसाया तेरी मुठ वाली शायद से, अबू जाल अंदरों खुश होया। अरे खुश इस वास्ते होया कि जिहड़ी मेरे मुठ दे अंदर चीज है ये ते कंकर ने, ते कंकर कदी बोले नहीं। ओदे दिल दे अंदर ये ख्याल आया अज अगर मुहम्मद जादू चलाणगे नौज़ु बिल्लाह ते मैं इन्हां अरे पत्थरां दी इन्हां कंकरां दी गिच्ची कुट लवांगा। लेकिन मैं कुर्बान जावां उन्हां सर्रियां ने बोल के अबू जाल नूं आखिया अरे असी मुठ तेरी वेचां पर दिल मुहम्मद हुसन दे कुर्बान हो गया।
اباب جی وقار چنیوٹ والی ہو پھر کی ہویا میں بیان کرا نہ کرا میں وضاحت کرا نہ کرا ساری دنیا تسلیم کر دیئے ارے ابو جال دی بڑ مٹھ دے در ہر کنکر نے مٹھے محمد دا کلمہ پڑھے ہے اباب جی وقار جیڑا کنکر کلمہ پڑھ دا گیا انہوں ابو جال دی مٹھ تو نجات مل لی گئی ہے پھر آج چودری اللہ دیتا نمبردار صاحب اباب جی وقار لاجپال نبی دا جشن منا کے تسی آگے تے پھر ترانہ کیوں نہ پڑھئے او پتھران نو کلمہ پڑا جان دائے او پتھران نو کلمہ پڑا جان دائے میرے کل تعریف نہیں بڑا ذوق ہے بڑا اللہ ذوق ہے ایک اور پھر لب حلا کے او پتھران نو کلمہ پڑا جان دائے اسی جڑے آلے سنت و جماعت ساڑھا ایک قطن نظریہ نہیں نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا نبی پاور لیس نبی کل پاور نہیں نانا اوے ساڑھا یا کیتا بے اونا ارے انگل دے اشارے نال آسمان دے چند دے وجہ تاری کیتا بڑی مہربانی ایک ری پھر وجہ بھی چاکے او پتھران نو کلمہ پڑا جان دائے او شکیاں کھجورا اگا جان دائے او شکیاں کھجورا اگا جان ارے چنیوٹ والیو گندت صاحبان تشریف لے آئے سرکار دے غلاموں اتھے میں ایک اور اشارہ کرنے لگا ابو جال علی میں داستان ساری بیان کراں گا ایک دن کی ہویا اس ابو جال دا بیٹا اکرمہ ادا نامی میرے آقا دے کول آیا تھے آکے کہندہ جی آؤ جڑا پتھر ہے انہوں ذرا صد مار کے بلاؤ رب دی قسم ابو جال دے پتر نے مطالبہ کیتا میرے نبی کو نو اس پتھر نو صد مار کے بلاؤ او دے ذہن دے اندر سینہ صد مار نہیں ہے پتھر آوازاں کوئی نہیں سن دے انہاں جدو آواز دینی ہے انہیں سننا کوئی نہیں جدو اس پتھر نے سننا کوئی نہیں وہ سونا کوئی نہیں جدو او سینہ میں بھی اپنے پیو نو جا کے دساں گا آج میں محمد نو لا جواب کر لیا ہے لیکن میں قربان جاما مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ حسین دے نانی نے کی کیتا ہے زہرہ دے بابا نے کی کیتا ہے آمینہ دے لال نے کی کیتا ہے میرے لجپال نبی نے پتھر مساد مار کے نہیں بلایا او چنیوٹ والیو میرے نبی نے سجا بادو چایا میرے آقا نے انگل دا اشارہ کیتا ہے میرے نبی دے اشارے تے پتھر ٹور پیا ہائے 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 لجپال نبی نے انگلی دا اشارہ فاشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الالحجار یہ حدیث کے جملے ہیں جب مصطفیٰ کی انگلی مبارک کا اشارہ اس مخصوص پتھر کی طرف ہوا جس پتھر کے بلانے کی ڈیمانڈ اکرمہ نے کی تھی رب کعبہ کی قسم فن کالا الحجر من مقام ہی محدثین نے لکھا ہے وہ پتھر مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے اپنی جگہ سے چل پڑا چلتا چلتا محمد کے قدموں میں آ اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو شمع رسال دے پروانوں پھر میں کیوں نہ کمائیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری پترا اوہ شہزادیا اوہ درویشات پڑھ لے تمہیں ماشاءاللہ میں بڑا پیارا پہ لگ رہا ہے کہ مسکرا کے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے وضاحت دا ٹائم ہوندہ میں بڑی وضاحت کردہ قبلہ چادر ایک کے بندے دو نے میں صدقے جاما نعرہ حیدری نعرہ حیدری ان گل بڑی اگلی آلہ ہے ایجے میرے وقت دھیان کرے آجے اللہ کی قسم جے وہ جڑا پتھر نبی دیاں قدمہ بھی چاہیا ہے وہ پتہ ہے کیڑے رستے تو آیا موٹر وے نہیں سی اللہ کی قسم جے پانی یہ ندی پہ رہی ہے اس پانی دی اتے تیر دا
اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر او پتھر ندی جیڑی ہوندی ہے ندی دا پانی بڑا تیز ہوندا ہے کدی پہاڑی علاقے وچ جا کے ویکھیا جے ندیاں دے پانی انہاں دی رفتار بڑی تیز ہوندی ہے او پتھر پانی تے تیردا ہے اس پتھر نے دنیا کو بتا دیا میں تھا پتھر لیکن میں نے جب نبی کے اشارے سے وفا کی حضور نے مجھے ڈوبنے نہیں دیا ہائے 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 وہ پتھر قمر ظہور ترابی کو آپ سب کو یہ پیغام دے گیا اگر میں پتھر ہو کر رسول اللہ سے وفا کروں حضور مجھے نہیں ڈوبنے دیتے تو امتی ہو کر وفا کرے گا میٹھا محمد تجھے کیسے تائیں اللہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا خان تاجدار بریلی نے کیا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے میں بڑی پکی دلیل تو بعد ارے اعلیٰ حضرت شیر پہ پڑھنا تاکہ اباب جی بکر سنیو تصدیق دی مور لگ جائے ایک اور پھر تڑپ کے پڑھنا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے جی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ دی قسم چاہ کیا نا ندی تے ندی ہے ایتھے گلاس پانی دا لے وہ ارے نال کنکر لے وہ نکا جیا ذرہ لے وہ اللہ دی قسم یہ پانی بھی چھٹو گے نا گلاس جیڑا پانی والا ہے نا او دے اندر بھی او ذرہ ڈوب جائے گا لیکن محدث لکھ دینے او ذرہ نہیں ڈوبیا جنہیں محمد نال وفاواں کی دیا نے جنہیں حضور دی صلاۃ و سلام آپ دے اشارے دی تمیل کی دیئے پھر اعلیٰ حضرت نے سچ لکھیا نا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے کوئی پیار آپ سب تو نہیں پڑھنا میں ڈرائیور نے منع کیتا ذرا ذوق بن جائے گا دینے والا ہے سچا ہمارا کمال ماحول میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والیو یہ ذہن میں رکھو اللہ دی قسم جے تیاں دین والا بھی اللہ پتر دین والا بھی اللہ لیکن اباب جی وقار رب نے یار دی آمد والی رات پتہ کی کیتا صرف اپنی انو پتر نہیں دیتے غیران بھی پتر دیتے نے رب نے یار دی اون دی خوشی جندر پتر بننے نے میں کتاب پانو چوبہ خانے واسطے تیار ہاں اباب جی وقار علامہ ابن جوزی نے نقل فرمایا اباب جی وقار 12 ربیع الاول دی شب رب نے تیاں نہیں دیتیاں حالانکہ تیاں رحمت بن کے ہوندیاں نے رب نے پتر اس واسطے دیتے نے مکے والے تیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن جدے کر تھی پیدا ہونی انہیں پریشان ہو جانا رب نے پتر دے کے ارے دنیا نو دسیا اج میرا یار آ رہا ہے اج میں ویکھنا نہیں چاہتا کسے گھر وچ صفے ماتم بیچے رب نے پتر بن کے پیغام دیتا میں چاہنا وا اج میرے یار دے آن دی خوشی دے اندر ہر پاسے جشن منائے جا حضور دے آن دی ارے خوشی دے اندر ترانے پڑے جان جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد کمال تڑپ کے جی دی خاطر کل کائنات دو بندے جڑے نا او رہ گئے نے بقایا تہاڈا ماحول بڑا ہے او دو بھی میرا ساتھ دین کے مزہ آ جائے گا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد ابو جال والی داستان رہنا جائے میں ساری داستان سنانی ہے لیکن ایتھے ہن میں جڑی گل کرن لگا وا او گل بڑی آل ہے پتر او نعمت جڑی نبیاں نے بھی مانگ کے لئیے ارے پتر بڑی وڈی نعمت نے خطا غور کرنا اے جنہاں نو رب نے پتر دیتے نا اللہ دا شکر ادا کریا کرو نمازاں دی پابندی کریا کرو
اللہ دی قسم جے پترانو کئی لوگ آندے نا تینوں ساپ لڑ جائے انہاں نو پتہ نہیں نا پتر کتنی وڈی نعمت ہے قرآن دستا وے ابراہیم علیہ السلام آپ دی عمر 80 سال ہو گئی اللہ دی قسم آپ دے کل بیٹا کوئی نہیں سی آپ مایوس نہیں ہوئے آپ نے اپنے بڑھاپے بننی ویکھیا پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ارے اللہ دی بارگاہ وچ یہ عرض کر دے رے رب حبلی من الصالحین مولا مینوں نیک پتر عطا فرما اب آبے جی وقار ارے پتر نبیاں نے مانگ کے لینے میں قربان جاواں اگر ابراہیم نو اے توکل سی نا پاویں میں بڈھا ہو گیا پر پتر دین والا تے ہوے جنے پتھراں وچوں ڈاچی ٹوری ہائے ہائے دھیاں تے پتر دین والا ہوے جنے بغیر ماپیاں تو آدم نو پیدا فرمایا ہے او چلیو ٹوالیو اگلا جملہ سنو جس ذات تے ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیتا ہے اس رب نے پھر ابراہیم نو ایک پتر نہیں دو پتر عطا فرمائے نے دو بیٹے عطا فرمائے نے اور جدو رب العالمین نے دو پتر عطا کیتے اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی کیا ہے الحمدللہ الذی وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق آپ نے اس سے ٹرن کیا ہے تمام تعریفاں اس اللہ دیاں نے جس اللہ نے میں ابراہیم نو بڑا پے دنر ایک نہیں دو لال عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو شمع رسال دے پرمانو ایک کری مسکرا کیا کو سبحان مینو ان آج دسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ دیتا صاحب نو پتر دے گا یار دا صدقہ رب بیٹا عطا فرمائے گا ایک نہیں اللہ تعالیٰ کئی نیک بیٹے عطا فرمائے گا وہ دی وجہ ہے میں قرآن چ جو پڑھے ہے وہ یہ پڑھے ہے کہ پتر جن نے بھی نسبت نہ منگیا نا اولاد جن نے بھی نسبت نہ ایدے تیان کرنا جن نے بھی اولاد کسے دلیز دا سہارا لے کے منگی یہ رب نے ان میوس نہیں حضرت زکریا کے پاس اولاد نہیں بشک قرآن پڑھو رب کعبہ کی قسم حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مریم کی بند کٹیا اور بے موسم پھل پڑے آپ نے جب وہاں بے موسم پھلوں کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے ہنالک دعا زکریا ربا وہی پہ واپس نہیں گئے کسی عبادت خانے میں نہیں گئے کسی مسجد میں نہیں گئے وہی پہ مریم کی دلیز پہ کھڑے ہو کر اللہ کی کاملہ بندی آپ کی جو وہ جھونپڑی تھی اس کی دلیز پہ کھڑے ہو کر عرض کیا مالک اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بیٹا بھی تو عطا کر سکتا ہے ایک اور کھول کیا کو سبحان اور سنو چنگیوٹ والو جب سیدہ مریم کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے بیٹا مانگا رب کعبہ کی قسم مانگا زکریا نے پہلے بھی تھا لیکن پہلے جواب نہیں آتا تھا آج کیا ہوا جب زکریا نے ارے اللہ کی نیک بندی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر رب سے بیٹا مانگا رب نے دیر نہیں رہی رب نے جبریل نو کیا جا جبریل جا کے زکریا نو نیک پتر دی بشارت ہے اے انہوں بزادہ تے کو ٹائم ہی نہیں کر کھل کیا کو سبحان اللہ بڑی مہربانی میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو شمع رسالت دے پروانو جڑا رب حضرت زکریا دا واسطہ رد نہیں کردا تے اللہ دی قسم جو رب اپنے یار دا واسطہ رد کنج کرے گا مینو اے یقین کامل ہے اللہ دی نمبردار گوندل صاحب تے کرم ہو جائے گا جتنے بھی اولادے ارے ساریاں تے کرم ہو جائے گا او دی وجہ ہے نا رب اور کسے دا تے واسطہ رد کرے نہ کرے اب آبے جی وقار حضرت مریم علیہ السلام دی دلیل دا واسطہ رب نے قبول کیتا ہے اور جنہوں اپنی کاملہ بندی دا واسطہ اتنا محبوب ہے انہوں یار دا وسیلہ کتنا محبوب ہوئے گا اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں یقین کامل نہ پڑھنا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اللہ کمال ایک اور یوں بازو کٹ لو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ انہا بازمات فالج دا ملا نہیں ہوئے گا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی
دونوں عالم کا دو ہمارا نبی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ساریاں مشکلوں کا حل میرے نبی کا جشن منانا ہے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اور شہزادیا تم ہی پڑھ لے صدقے جاما تیری ٹوپی گرم ہے پر بول دے نہیں پہ سارے انہوں پیچھا کرو نا پیار نا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے نبی نال وفاما کرن والیو قبلہ ابو جال نے کی کیتا ہے سنو ابو جال نے بلاخر اپنے نوکرانوں نہ لیا انہیں اپنی گلی دے اندر کنواں کھدوایا ارے بڑا گہرا کنواں مسئلہ کیوں دیوبند چوٹی دی علامہ انہاں دا نام صاحبزادہ طارق محمود ہے بڑیاں کتاباں دے مصنف نے ایک کتاب انہاں اباب دی وقار صدائے محراب لکھی ہے ادیاں دو جلدہ نے میری لائبریری بھی دو میں جلدہ موجود نے مسئلہ کے دیوبند چوٹی دی عالمیں دی انہاں نقل فرمایا ابو جال نے کنواں کھدوایا اتے کھجوراں دے پتے پوائے نے اباب دی وقار نوکران دی ڈیوٹی لگا دی تھی چونکہ ابو جال تو وڈا سردار مکے وچ کوئی نہیں سی او دے تو وڈیرا چودھری کوئی نہیں سی اباب دی وقار کعبے دیاں چابیاں او دے کول سن کعبے دا متولی خود سی اباب دی وقار او دا ڈر چلدا سی انہیں نوکرانیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں آپ ہی اندر گیا اپنی بیوی نو آندا میرے واسطے بستر لا دے او دی بیوی نے بستر لایا ارے لیٹ گیا اباب دی وقار سیرت نگارہ نے لکھیا ایک دن گزر گیا رات گزر گئی دوسرا دن آیا او دی بیوی انہاں دیئے تو اٹھیا کیوں نہیں ارے آج تو مکے دیاں گلیاں تے بازاراں وچ نہیں گیا آج تو مکے دی منڈی دی اندر بزنس کرن نہیں گیا انہیں کیا چپ کر میں جان بوجھ کے بیمار ہویا او دی بیوی آندیے اتنا ہٹا کٹ ہے پھر جان بوجھ کے بیمار کیوں ہوئے اور ابو جال اپنی بیوی نو آندہ وے او جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں انہاں نو لا جواب کرنے واسطے بڑے بڑے پلان بنائے نے اسی پند مٹھ وچ کنکر لے کے گئے ہیں انہاں کنکرانوں ہی کلمے پڑھائے اساں درختاں دا مطالبہ کیتا اساں درختاں دا مطالبہ کیتا اساں مطالبہ ایک کیتا کہ ساتھ مار کے بلاؤ انہاں ساتھ نہیں مارے انہاں سانہ کیا جاؤ درخت سے کہنا تجھے محمد بلا رہے میرا دل کر دے میں ساری زندگی مسکرا کے فجد بھی چاہ کے نبی دے غلامان ہوئے داستان سناوا ابو جال اپنی بیوی نو آندہ ہے کی پوچھنی ہے جیڑا مطالبہ کیتا ہے ساڑھے دند کھٹے ہوئے نے محمد یزمان دا جھنڈا بلند ہویا ابو جال کمینہ اپنی بیوی نو آندہ ہے آج میں جان بجھ کے تاں بیمار ہویا بار میں کنواں کھدوایا اتے کھجوراں دے پتے پوائے نے سانو کسے دسے آئے محمد دشمنہ دا بھی پتا کرن ہوتے آئے چلیو ڈوالے ہو اس جملے تے قربان ہو جاؤ ابو جال بیوی نو آندہ سانو کسے دسے آئے وہ اپنے دشمنہ دا بھی پتا لین ہوتے بیمار پرسی کرن ہوتے اباب دی وقار شمع رسالت پروانو اپنی بیوی نو آندہ اساں پلانے بنایا جدو میرا پتا کرن ہونگے نا رستے جنر کنویں اتے کھجوراں دے پتے نے وہ اپنی بیوی نو آندہ محمد نو کنویں دا پتا نہیں چلنا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے زین
ذہن حاضر رکھنا. داستان بڑی لمبی ہے لیکن میں کلوز کرن لگا وا. نمازاں دی پابندی کرن والے ہو, ارے قرآن دی تلاوت کرن والے ہو, یتیماں نال وفا کرن والے ہو, بیوہ فقراء دی مدد کرن والے ہو, اج نمبردار گوندل صاحب دی دعوت تے آن والے ہو. ابو جہل کمینہ اپنی بیوی نو آندا ارے محمد نو کنویں دا پتہ نہیں چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے آندا ہے او کنویں میں جدوں گرن گے نا اسی تالیاں ماراں گے, اسی مذاق اڑاواں گے, اسی آکھاں گے سچا نبی ہوندا تے کنویں تو بچ جاندا. لیکن اس کمینے نو اے نہیں سی نہ پتا رب نے یار نو کنویں واسطے نہیں عرشاں واسطے پیدا فرمایا. اس کمینے نو اے نہیں سی نہ پتا رزلٹ کی نکلنا. صوفی صاحب ایتھوں تہاڈی توجہ دی لوڑ ہے, ایتھوں تہاڈی توجہ دی لوڑ ہے. نعرہ حیدری ایتھے خصوصی گل بڑی اعلی ہے, ایدے وچ نقطے بڑے بڑے نے. غیرت مند مومنو ابو جہل کمینے نو اے نہیں سی نہ پتا رب یار دی کن نہیں لگن دیندا. ہائے ہائے میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو, اوے جیڑا رب اگ وچ ابراہیم دی کن نہ لگن دے. ہائے ہائے جیڑا رب اوے چھری نو ارے اسماعیل دے گلے تے چلن نہ دے. تانوں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اوے جیڑا رب مچھلی دے میدے نو یونس دی ارے یونس نو خوراک نہ بنان دے. میں اشارے پیا کرنا وا جنوں اینے پیارے نے اونوں یار کتنا پیارا ہے. اللہ اکبر بڑی مہربانی. اگر تہاڈا ذوق ہوے ایتھوں تھوڑا جنا میں تہاڈا زور لوانا ہے. نعرہ حیدری کمال ماحول. نعرہ حیدری ایتھے بڑے لیول تے پڑھنا. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. پترا ہن تو بھی پڑھنا اے جڑے دوویں چادر والے ماشاءاللہ صاحب پیار نہ. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. میں قربان جاواں اگو کی ہویا ہے. ارے سنو میرے نبی نے ابو بکر نو فرمایا, ابو بکر میں نے کسے دسیا ابو جہل بیمار ہے. عرض کیتا گیا سونے آسا بھی سنے ہیں میرے نبی نے تے پتہ سی نا 2 نمبر بیمار. لیکن حضور نے راز تو پردہ دے چانا ہی نہیں سی. ارے سرکار نے غلاماں نو نال لیا ہے. مکے دیاں گلیاں نے ساڈے نبی دیاں تلیاں نے. اچھی آواز اوے تڑپ کے آکھو حق بندا سی. او دی وجہ میں انہاں تلیاں دا ذکر کیتا جنہاں تلیاں نو جبریل نے چومی. جاؤ ہمارا چیلنج ہے کوئی علامہ ثابت کرے جبریل نے آدم کی تلیوں کو چوما ہو, جبریل نے شعیب علیہ السلام کی تلیوں کو چوما ہو. رب کعبہ کی قسم کوئی ثابت کرے جس یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں, کوئی ثابت کرے اس یوسف کی تلیوں کو جبریل نے چوما ہو. رب کعبہ کی قسم جبریل نے صرف مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما, دنیا کو بتا دیا جتھے نبیاں دا حسن مک بیندا ہے اوتھوں مٹھے محمد دا حسن شروع ہو. تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک کیا بات یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. علوی صاحب کی بڑی محبت ہے حالانکہ نقیب نقابت کر کے 1 2 3 ہو جاندے ہیں لیکن بڑے باخلاق نے ہمیشہ بیٹھ کے پورا پروگرام خطاب اور صلاۃ و سلام کے دعا دعا جاندے نے. بڑی انہاں دی محبت. اللہ انہاں نو مدینے شی دی زیارت نصیب فرمائے. میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو تے جبریل نے تلیاں چوم کے پتہ کی کیا نہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا. ایک اور وجد بچا کے مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. مزاجوں محمد کی تلیوں میں دیکھا, مزاجوں محمد تلیوں میں
دے ایتھے جدو خواجہ فخر الدین سیالوی دی نظر پئی تلیاں نبی دیاں نے تے چمن والا جبریل رب کعبہ دی قسم پیر سیال لجپال آپ نے قلم توڑ کے آپ نے پتہ وجہ دی دنیا میں چاہ کے کی کیا باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر نبی پتر ہون ماشاءاللہ مجمع با کمال سوکران نبی تو منگ لے آپ ہی تشریف لے وہ ماشاءاللہ خوش آمدید اے پیاندے سن اے ادھو نکے جو ہوندے سن جدو فروکیہ مسجد میرے کو جمعہ پڑھ دے سن ہون تے پھر خود بڑے وڈے ہو گئے ایک اور پھر محبتنا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے میرے کو لفظ نہیں میں کس لفظ نہ توڑی تعریف تے توڑنو خراج تسین پیش کرا سردیاں دی رات ہوئے دھند ہوئے لوگ نیندے مزے لے رہے ہونتے تو نبی دا جشن منا رہے ہیں آئے آئے ایک اور پھر پیار نال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے پڑھ لو سارے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے ایتھے تے جدو کہتن ہرنی نے نہ کیا سونیا میرے مالک نو اکھوں میں نو کھولے کملی والے آ میں وعدہ کرنی آ میں جنگل بھی جا کے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاوانگی تے میرے آقا نے او دی درخواست سن کے پتہ او دے مالک نو کی گیا لجپال نبی نے او دے مالک نو آکھیا انو کھول انو جان دے اے دے آن دا زامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جنیوٹ والے ہو جی دے بوے تے ہرنی دامن پھیلائے تے میرا نبی ہرنی دے دامن نو خیرات نہ مالا مال کرے اگر امتی دامن پھیلائے گا مٹھا محمد عطا کیوں نہیں فرمان گیا ایک اور پیار نال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئے تا میرے کمال ماحول نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا میرے آنکھیں پھر میں کدی آیا نا میں پوری تقریر اس غلطے کرنی آئی میں سوال ایک لفظ صرف ماحول لیول اس طرح دا کہ بلا مکہ فتح ہوا بین الاقوامی بدماش حضور کے قدموں میں ہائے ہائے اللہ کی قسم اوپر سے پوری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح اور اس کے اندر رب نے ایک مقام پہ کہہ دیا محبوب میں نے بدماش جو تھے نا دنیا کے بڑے وہ تمہارے قدموں میں لا کر رکھے ہیں مکہ فتح ہو چکا ہے اے محبوب اب میری تمنا یہ ہے حمد میری ہو زبان تیری ہو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ توجہ اب میں جو لفظ کہنے لگا ہوں اور یہ لفظ در رسول پہ قبول ہی قبول ہے مجمع ہوا تھا میرے رسول کی نگاہیں اٹھی گیدرنگ کی طرف اجتماع کی طرف میرے نبی نے جب دیکھا تو حضور فرمانے لگے مکے والو وہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ کہاں ہے عرض کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اکرمہ کے باپ ابو جال نے مسلمانوں پہ ظلم بڑے کیے آج وہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ اس خوف سے مکے سے بھاگ گیا اگر میں مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا انہوں نے مجھے ٹکڑے کر دینے ہیں مجھے قتل کر دینا ہے جب اتنا عرض کیا گیا میرا نبی مسکرا کر پتہ کیا کہتے ہیں مکے والو جاؤ اکرمہ سے کہو پلٹ آئے آج اس کا استقبال تلوار نہیں کرے گی محمد کا پیار کرے
तुहानू विचली गल पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई ते मैं एज ए तालिब इल्म अर्ज कर जाना असी अज उन्हां दा जश्न मना रहे हां जिन्हां दी रहमत दुश्मनां नूं भी सद मार दी जिन्हां दा करम दुश्मनां नूं भी सद मारदा रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दी रहमत मेरे हुजूर दी मैंने पता है थोड़ा लंगर ठंडा हो रहा है मैंने एहसास है लेकिन 12:30 तक तो मैं तकरीर लाजमी ले जानी मुस्करा के पढ़ो रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दी रहमत मेरे ओए लोगो कोई मुल्ला इस गल नूं गलत साबित करे मेरे टुकड़े कर देना खून माफ होएगा और जिन्हां दी रहमत दुश्मनां नूं वाजा मारे उन्हां दी रहमत जश्न मनाण वालियां दा इस्तकबाल क्यों नहीं करेगी जिन्हां नूं समझ आ रही है रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दे इथों मैं तीसरा बड़ा ज़ौक वाला नुक्ता पढ़न लगा मेरे नबी ने बिन मंगिया इकरमा नूं जिंदगी दी खैरात अता की इकरमा ने जिंदगी दी खैरात मेरे नबी कोल मंगी कोई नहीं लाजपाल नबी ने अबू जाल दे पुत्र नूं बिन मंगिया जिंदगी दी खैरात दी है जेड़े बिन मंगिया दुश्मनां दे पुत्रां नूं नवाजदे ने ओ मंगण वाले मोमिनां नूं क्यों नहीं नवाजणगे नबी तो मंग लै अली तो मंग लै जे थोड़ रह जाई तां फिर आओ मैं दास्तान कंप्लीट करन लगा मैं लंगर दा नाम लिया चेहरियां ते बहार आ गई है अरे जेड़े बंदे नींद दे अरे हवाले हो रहे सन वो भी जागे ने नाराए हैदरी बड़ी मेहरबानी लंगर दी तसीर ही बड़ी है और अगला जुमला बड़ा कीमती मेरे आका ने अबू बकर उमर नूं नाम लिया मुख्तलिफ रवायतां ने मक्के दियां गलियां विच हुजूर आ रहे ने जदों अबू जाल दी गली दा मेरे नबी ने मोड़ मुड़िया ओदा एक नौकर जेड़ा उत्थे ड्यूटी पिया देंदा सी उन्हें वेखिया जनाबे मुहम्मद आ रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंदर दौड़ के गया उन्हें अपने सरदार अबू जाल नूं कहा ओए अबू जाल तेरा प्लान पूरा हो चला मुहम्मद आ गए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुसलमान भाइयों हुण अबू जाल खुशियां दा इंतजार पिया करदा सी लेकिन की होया इमाम उल अंबिया जदों कुएं दे करीब आए नंबरदार कुंदन साहब ने जिन्हां दा जश्न मनाया उस मेरे नबी ने की कीता जदों कुएं दे किनारे ते मेरे आका आए ना अगे खजूरां दे पत्ते सन इमाम उल अंबिया खड़े हो गए ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामां नूं आंदे ने चलो वापस चलो हुण ध्यान करना उथों नौकर मुड़े ने गुलामा हथ बन के अर्ज कीता सोहणिया अबू जाल दी बीमार पुरसी जदे कीती कोई नहीं ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इथों पलट चले हो मेरे नबी ने इशारा करके गया चुप हो जाओ अजे रात तू पर्दा नहीं जाना उस वेले अल्लाह दी कसम जे गुलाम खामोश हो गए ने उथों हुजूर वापस मुड़े ने अब आबे दी वकार शम्मे रसाल दे परमानो एक बार खुल क्या कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी गहरी गल है ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ कई सादा बंदे भी आन मेरे ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਭਾਈ ਇਹ ਕੂਆ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ उथों मलका बलकीस दा महल इन्ना दूर सी ज़हन च रखो 3 जान ते 3 आउण 6 महीनों दी मुसाफत वाला काम ते सुलेमान दे नौकर ने ओथे बैठे उन्हें अपने नबी नु आखे अख बंद करो खोलोगे बाद में तख्त इत्थे पे तुसी अजे भी नहीं बोले खोल क्या कुछ अबाबे जी बकार हजरत सुलेमान ने आंखें बंद की रब्बे काबा की कसम जदों आपने खोल लिए ना वो मलका बलकीस दा तख्त आप दे कदम ए छोड़ मैं पता लफ्ज की कहने लगा आसफ बिन बरखिया नबी नहीं नबी दा नौकर है अगर सुलेमान के नौकर की ये अप्रोच है हमारे आका तो नबियों के पीर बन एक नारा अलवी साहब लो रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी
بڑی مہربانی ایتھے ہن کوئی بندہ بخل تو کام نہ لوے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات اور وہ جس نے تخت آنکھ چپکنے سے قبل سلیمان کے قدموں میں لا کر رکھا وہ کائنات کا شہنشاہ نہیں خدا کی خدائی کا بادشاہ ایک ہی ہے وہ کل بھی زہرا کا بابا وہ آج بھی زہرا کا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد اے آمد آمد اللہ سارے پڑھنا ایک اور پتر کیمرہ مار سارے دی ریکارڈیں کار جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد جی دی خاطر دن تیراج بنی اج اس دی آمد آمد آؤ میرے مسلمان بھائیو اب آبے جی وقارے کنواں میرے نبی کے کچھ بھی نہیں سی لیکن یہ تھے راس ہی نا اگلی داستان بڑی با کمالے سرکار واپس مڑینا او دا دوسرا نوکر دوڑ کے گیا انہیں اندر جا کے کیا ابو جان لو اوے ساڑھیا سردارہ تیرا سارا پلان نا مکمل رہ گئی دھرے دا درہ رہ گیا انہیں کیا کی پڑھیا انہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنویں دے کنارے تو واپس ہو گئے نے ابو جال اٹھیا وہ گئی ابو جال سی بیوقوفاں دا پیو اللہ دی قسم جو تو رب دا غضب حرکت دے اندر آیا رب نے وہ دی مت مار کے رکھ چھڑی اب آبے جی وقار وہ اپنے نوکرانوں دے پیچھے ہٹو میں دوڑ کے جانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو واپس لے ہونا وہ جدو اٹھیا نوکر سیڑ دیو انہیں رب دی قسم مسئلہ کہ دیو بندے چوٹی دی عالمی دی انہاں نقل فرمایا ہے وہ جیڑا کنواں انہیں کملی والے واسطے کھدوایا سی رب نے اس پلیت نو اس کنویں وچ گروایا ایتھے میں اولی تاں بولے ہیں بس تواڈا بھی کو زور ویکھنا سی پر تسی ماشاءاللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھی بات نہ کو سبحان اللہ جنہ ہوں تک خوش ہوئے اس تو ڈبل خوش ہو کیا کو سبحان اللہ ایس تو وڈی تے چال ہی گال ہی کوئی نہیں بھائی نبی کریم دا دشمن تے رب نے ان کو میں بیچ گروایا اس تو وڈی کو چال ہی گال ہے اس تو وڈی خوشی دی آلی گالی ہوئی ماننا جدو رب نے اپنی طاقت دینا انہوں وچ کروایا وہ سارے سردار کٹھے ہو گئے مکے دے رئیس دے قریشی ایک کتابیں موجود اون بار کھڑے وہ ویندے نے بکوہاں بڑا گہرا ہے یہ بھی آندے نے بھئی جس وچ جانا ہے اسی مار جانا ہے کوئی سوچو پلان بناو ایک بڑا تیز انہیں کیا میں تو تجویز دینا مسئلہ ہی کون انہیں کیا بول انہیں کیا رسیاں مگاؤ رسیاں سٹنے ہیں اسی اتھے ہیں وہ تھلے بھی وہ رسی نپے گا اسی چھکاں گی وہ باہر آجے گا ساڑھا سے انہاں رسیاں مگوائیں انہاں رسی پہلی سٹی انہاں ابو جال نو آکھیا پیڈا ہاتھ پائیں انہیں پیڈا ہاتھ پایا تو پانی چھینے چھکیا رسی ٹوٹے ٹوٹے انہاں دوسری سٹی انہیں تھلیوں ہاتھ پایا انہاں تو چھکیا اللہ دی قسم یہ دوسری بھی ٹوٹے ٹوٹے وہ بے نبی دا دشمن تھے پھر رسیاں سہارا بنا ایتے نہیں نہ ہو سکتا غیرت مند مومنوں جدو پانی چھے رسیاں ٹوٹے ٹوٹے ہوئیاں نا اللہ دی قسم جے ایک بولیا انہیں کیا وہ ایک اور کرو یہ جے رسیاں نہ سٹو اگر ون بائی ون ہک کی کر کے رسیاں سٹ دے رہے یہ دے رسیاں مک جانا ہے وہ دے اس پلیت نے مک جانا ہے وہ آندے نے ہون کریے کی انہیں کیا انہاں رسیاں نو جوڑو انہاں نو موٹا جیا ادھا رسا بناؤ انہاں ساریاں رسیاں جوڑیاں انہاں موٹا جیا رسا بنایا آفتاب صاحب انہاں جدو تو پھینکے انہاں ابو جالوں کیا سیکل لاس چانسی پیڈا ہاتھ پائیں سیرت نظام لکھ دینے انہیں پیڈا ہاتھ پایا انہاں اتو انہاں کافران جدو رسا چھکیا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا انہیں ایک کافر فوراں بولیا انہیں کیا ایک اور پلانے کھدر دیاں چادرہ مگواؤ اور بابے جی بکار کھدر دیاں چادرہ آ گئیاں انہاں ابو جالوں کیا یہ سن جوڑ کے سٹن لگیاں یہ لاس چانسی اللہ دی قسم جے انہاں جدو چادرہ اتو پھینکیاں انہیں تھلیوں ہاتھ پایا اور
ارے چادراں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیاں چنیاٹ والیو جدو رسیاں دے رسے دے چادراں جواب دے گئیاں نا رب دی قسم ہے ابو جال کمینہ اوے کوئیں وچوں بول کے مکے دیاں چودھریاں نو آندا اے او مکے دیاں وڈیریو جتھے رسیاں دے رسے جواب دے گئے نے جتھے چادراں جواب دے گئیاں نے ہن من سوائے محمد تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ دی قسم دے اوے ابو جہل کونے میں چوپ بول کیا ہے ہن من صرف مٹھا محمد ہے جڑے بچا سکدے نے میرے نبی نال وفا کرن والے ہو او تو کافر حیران ہوئے اوے مکے دے قریشی حیران ہوئے اوے بت پرست حیران ہو کے آندے اوے ابو جہل کیڑے منہ نال محمد دا نام پیا لینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم جے ابو جہل کمینہ وچوں بول کے ہے تے کمینہ سی پر اے جے ورفانا لاکا ذکر تو سونیا ارے زبانہ تیریاں دشمنہ دیاں اڑ گیاں عظمت تیری ارے ذکر میں تیری عظمت دا کراما گا ابو جہل انہیں جدو کیا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تو ساں بچلی کل نو پتہ نہیں سمجھیا کہ نہیں سمجھیا آج اللہ دی نمبردار گوندل صاحب نے انہاں دا جشن منایا جنہ دے کرم تے دشمن بھی ناز کر دائے ارے غیر بھی ناز کر دینے تے اسی اپنے ہو کے کیوں نہ کبھی تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ایسے لفظ سے قربان ہو جاؤ ہم ابو جہل نہیں ہم نبی کے نوکر ہیں ہم بت پرست نہیں ہم توحید پرست ہیں ہم غدار نہیں ہم نبی کے وفادار ہیں رب کعبہ کی قسم ہم تو نبی کی پسندیدہ سبزی کو بھی کدو شریف کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرم سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اے ساڈا نظریہ ہے اے جدے کرم تھے ابو جہل جا دشمن ناز کرے اس نبی دے کرم تھے جشن منان والا امتی ناز کیوں نہ کرے ایک کوئی ناز کر کے لہرا کے ارے پیار نہ پڑو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا یا رسول اللہ میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ساڑیاں جاننا دے قریب سونا مصطفیٰ ہے دل خوش ہو گیا اج مول پا چھڑے آجے میں انہا ماما نو سلام کیوں نہ پیش کرا جنہ ماما نے تو ان زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا ایک کوئی پھر پیار نال تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے پڑھنا 12:30 دا وعدہ کیتا سی تے 12:32 منٹ ہو گئے یہ 2 منٹ اتے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں تے گال سرے چاڑ لئی آفتاب صاحب اللہ والیاں دی نگری وچوں آئے نے کہ وہ آندے نے لازمی تے تواڈا تے ذوق اگے بڑا با کمال ہے نعرہ حیدری آن میرے مسلمان بھائیو اون میرے وال ویکھنا ہے گلاس تے ویکھ خالی گلاس خالی گلاس اگر پہ ہے ایتھے میں دے دیو
ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو آج نمبردار صاحب دی دعوت تے تشریف لے کے آنے والے ہو ابو جہل کنویں دے اندر ارے کنارے تے مکے دے رئیس کھڑے نے ہن اپنے وڈیریاں نو پتہ کی آندا ہے ہن وڈیریاں دا وڈیرا نا خود تے رئیساں نو آندا وے جلدی کرو دیر نہ کرو محمد دی بارگاہ وچ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو جا کے ابابے جی وقار جا کے عرض کرو ساڈا وڈیرا پھسیا پیا اتنے آکھیا کیڑے منہ نال گل پیا کرنا تو انہاں دی ارے گردن تے اجڑیاں رکھوائیاں تو انہاں نو پتھر مروائے تو انہاں دے پیراں وچ کنڈے وچھائے تو انہاں نو گالیاں دلوائیاں اج تو کیڑے منہ نال سانو آنا سی سوالی بن کے جائیے اللہ دی قسم ہے اس لیے ابو جہل پتہ کی آندا میں ظالم بڑا ماں میں ظلم بڑے بڑے کیتے نے لیکن آندا ہے ایک گل دا مینوں بھی یقین ہے جدوں تساں ٹر جانا ہے انہاں میرا کردار نہیں ویکھنا اپنا پیار ویکھنا اوے لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو ہن 5-6 کافر ٹر پے نے دوڑ پے نے ابو جہل آندا دوڑ کے جاؤ ارے دوڑ پے نے ارے امام الانبیاء کا شان نبوت نہیں سن پہنچے گلی دے اندر حضور واپس جا رہے نے کافر پہنچ گئے میرے آقا نو آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا وڈیرا پھسیا پیا حضور آندے نے کیوں تسی آئے ہو آندے نے جی اسی آئے نہیں سانوں نے بھیجے ساڈا سردار کنویں بھی پھسیا پیا ہے انہیں سانوں بھیجے انہیں لفظ بولے نے ہن میرے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچا نہیں سکدا قربان جانا میرے آقا دی لج پالی ویکھو حضور مسکرا پے نے میرے آقا غلاماں نو آندے نے چلو اگر میرے جانے نالوں بچ سکدا ہے میں محمد جانے واسطے تیار ہاں انہاں مکے دیاں کافراں تے رئیساں نو حضور آندے نے چلو اگر میرے جانے نال اس لیے بعد روایتاں دے اندر آوندا ہے ارے نوکراں نے عرض کیتا سونیا ان مرن دیو اور ذلیل ہون دیو انہیں تواڈے واسطے کنواں کھدوایا شکر ہے اللہ نے انہوں دے وچ کروایا ان ذلیل ہون دیو اب آبے جی وقار توجہ کرنا اس نے لجپال نبی نے پتہ کی فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں میرے تو علاوہ رحمت للعالمین کوئی نہیں ہائے ہائے میرے پتہ نہیں تو سمجھ آئی کھول کے آنکھوں سبحان اصلے یہ سردیاں دے 12:30 سمجھو گرمیاں دی رات دی اے ان فجر دی اذان ہو رہی اے ذہن دے اندر رکھو ماشاءاللہ نعرہ حیدری ان توجہ کرنا حضور آگے یہ دے نکتے بڑے افتاب صاحب سرکار ہے میں جڑے ذوق والے نکتے بیان کر رہے ہیں او ذرا سننا سرکار کنارے تے کھڑے کنارے میرے آقا دے قدمین میں تھلے نہ لین حضور دے ادھے نہ لین اور دے قدمین کنویں دے کنارے دے اندر ان منظر ایوے اتے نہ لین نے حضور دے تھلے حکم تو ان سمجھ نہیں آئی اور میں یہ نہیں سمجھا مانگا انہاں مچل جانا ہے سلام دے 3 طریقے سلام دا طریقہ ہے زبان نال السلام علیکم ہاتھ نال السلام علیکم کئی بندے انج کر چھڑ دے انجی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے لیکن انج بندے کر چھڑ دے سر مار چھڑ دے او جڑا وچ نہیں پھسیا پیا انہیں آج تک کسی طریقے نہ ساڈے نبی نو سلام دیتا نہیں رب نے آکھیا میرے یار نو آج تک تو سلام نہیں دیتا آج ویکھ لے تو تھلے میں میرے یار دے جوڑے تڑپ کیا کو سبحان ڈاکٹر صاحب اے جے ورفانا لاکا ذکر آکھا اب آپ اسی بکار ہون ہویا کہ حضور میرے آقا کھڑے نے کافر جڑے نا وہ رسیاں تے رسے لے کے آئے لجپال نبی نے فرمایا اے اپنے کور رکھو اب آپ اسی بکار اچھا حضور نے نا فرمایا ابو جہل با اتو وے انہیں جدو اینج اتو وے کیا نا او دی نظر روح محمد تے نہیں نہ لینے مصطفیٰ میرے آقا نے نا پھر اشارہ ہی کرنا سا اشارہ تے زمانی تے تے مکانی جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں واسطے زمانہ بھی سمٹ ویندا ہے تے وقت بھی سمٹ جاندا ہے تے زمین بھی سمٹ جاندی ہے تے اے تے ہے نہیں جانے کائنات ہائے ہائے اچھی آواز آج میں تو کوئی تکلیف نہیں دیتی جکڑ میں مجمع بلانا ہونا کیونکہ سردی دا موسم ہے پر آج تسی آپ ہی بڑا نعرہ حیدری ہن سننا جڑا منظر ہے او ایمان نہ فاصلے کے سمٹ میرے نبی نے ان کنویں وچ کڈیا تے باہر
وہ نکتہ ہے بجڑا کنواں کھدوائے او دامن پھیلائے میرا نبی وہ دیا کہ جان بچائے آئے ایتھوں اگلے جملے تے تسا تڑپنا ہے وہ جے دشمنہ نہیں جاننا میرا نبی بچائے جڑا کنواں کھدوائے او دیتے ایڈا کرنے تے جڑا محمد ہے جشن منائے دل خوش ہو گیا اللہ اپنی مبتہ قبول کرے اور اینڈ تے اترانہ لازمی پڑھنا ہے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے میری آج دی پوری تقریر ہے خلاصہ ہے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے کمال ماحول تڑپ کے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے اللہ اللہ کمال آپ دا ماحول میرے آقا نال محبت کرن والی ہو ایتھے میری تقریر اینڈو چلیے سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑے صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے ابن مریم سے پڑھ کر صفحات میں بادو لہرا کے پڑھو ابن مریم سے پڑھ کر صفحات میں ابن مریم سے پڑھ کر صفحات میرا مالک اج جتنی گفتگو کی تھی یہ ادھا صدقہ اللہ ساڑیاں جولیاں بھی رحمت نہ مالا مال فرمائے اور نمبردار صاحب نو اللہ نیک بیٹے عطا فرمائے اللہ نے انہوں بیٹیاں عطا کی تھی اللہ انہاں بچیاں دا صدقہ انہاں نو وفادار اور پیارے ویر عطا فرمائے آپ جتنا حضرات نے سنے ہیں بہت میرے کو لفظ نہیں میں بہت خوش ہاں بڑے محبت بڑی عقیدت نہ تجھا سماعت کیتا ہے میرا مالک مجھ اور آپ دے سارے گناہاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں نو معاف فرمائے ان دعا کر دئیے الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما یہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب کو مدینہ اور مکہ شریف کی حاضری نصیب فرما کربلا مولا کی حاضری نصیب فرما بیمار کربلا کا صدقہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اور بالخصوص نمبردار گوندل صاحب کو یا اللہ نیک سالے بیٹے عطا فرما اے کریم خالق و مالک جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی شہادت نصیب فرما ہماری پاک فوج سی ٹی ڈی پنجاب پولیس رینجر ان کی قومی ملکی ملی خدمات قبول فرما پردے میں جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گفتگو سنی یا اللہ انہیں سیدہ زہرا پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے زمیندار بھائی ان کے مال جان اور مویشی اور ان کی فصل زراعت میں برکت عطا فرما اے کریم جس پہ زکاة فرض ہے اسے زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جن پہ عشر واجب ہے انہیں عشر نکالنے کی سعادت نصیب فرما جن پہ نماز فرض ہے انہیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا تیرے محبوب نے غیروں کو نوازا یا اللہ ان نوازشات کا واسطہ اپنے محبوب کے صدقہ سے ہمارے گھروں کو برکتوں سے مالا مال فرما افات و بلیات سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما فرقہ وریت قتل و غارت دہشت گردی اس سے نجات عطا فرما اور اے کریم تمام پاکستانیوں کو پاکستان کے قانون اور آئین کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کے جتنے ادارے ہیں تمام اداروں کو اپنے اپنے فرائض نبھانے کی توفیق عطا فرما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اے کریم آج کی محفل کا واسطہ ہمیں عزت والی موت نصیب فرمانا ہمیں شان والی موت نصیب فرمانا جس قبر میں ہم نے جانا ہے اس قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنانا اے کریم اس قبر کو ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بنانا اے میرے مولا
تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمیں مرتے دم مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمانا. 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے. میں اب پہ جان حوالے کر دے سا میری جان دا مالک آ لین دے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. 12 دسمبر کو میرے ابو دنیا سے چلے گئے. 2021 اور 2014 میں میری والدہ کا انتقال ہوا. سبھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے والدین کو, آپ سب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ تمام اہل ایمان کے, یا اللہ صاحب ایمان والدین کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.